ہاں تو کیسے ہیں آپ صاحب؟ پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے فینگ کو وہ پاور ملتی ہے جسے لوگ ہیونلی تھنڈر کہتے ہیں، اور اس کے بعد گولڈن ڈریگن بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ فینگ سیکٹ کو جوائن کر چکا تھا۔ یہاں اسے اپنی فیملی سے کچھ لوگ ملتے ہیں جو کہ اسے پریشان کرنے آئے تھے، مگر فینگ کی پاور دیکھ کر وہ بھی ڈر جاتے ہیں۔ اب اس ایپیسوڈ کی سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ اگلے دن سے فینگ لگ بھگ آج کل صرف کلٹیویشن میں ہی لگا ہوا تھا۔ اب وہ باہر نکل کر آتا ہے تو اسے آج ماؤنٹین پر جانا تھا۔ زیادہ تر سبھی اسٹوڈنٹ کو ماؤنٹین پر ہی بلایا پر اب جب وہ گیٹ کھولتا ہے تو سامنے بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ فینگ تو ڈر گیا تھا، لیکن اصل میں یہ سبھی لوگ یہاں پر اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہ سب فینگ کو اپنے گروپ میں جوائن کروانا چاہتے ہیں۔ فینگ نے خود کو ثابت کیا ہے، اس لیے یہ چاہتے تھے کہ فینگ ان کے گروپ کو جوائن کر لے۔ اصل میں یہاں سیکٹ میں کئی طرح کے گروپ ہیں، یہاں تک کہ ابھی وہ لیڈر جسے ہم نے پچھلے پارٹ میں دیکھا تھا وہ بھی یہاں پر آیا ہوا ہے اور فینگ سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ اس کے گروپ کو جوائن کر لے، لیکن فینگ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں تمہارے گروپ میں نہیں آنا چاہتا، اور پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ باہر تو اور بھی زیادہ لوگ کھڑے ہیں، وہ سارے کے سارے الگ الگ گروپ سے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے گروپ جوائن کر لو، ہمارا گروپ جوائن کر لو، کیونکہ فینگ کی پاور کا پتہ وہاں پر ہر گروپ والے لیڈر کو لگ چکا ہے۔ اگر فینگ ان کے گروپ کو جوائن کر لیتا ہے تو اس سے ان کے گروپ کی رسپیکٹ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہاں پر فینگ کو کسی میں بھی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تبھی یہ سب اسے بتا رہے تھے کہ اگر وہ ان کے گروپ کو جوائن کرے گا تو اس میں اس کا ہی فائدہ ہے۔ اپنے فینگ کو کسی میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے وہ سب کو منع کر دیتا ہے۔ تبھی دو لڑکے وہاں پر آتے ہیں، سبھی لوگ دونوں کو دیکھ کر شاک تھے۔ وہ دونوں رنگ لائن گروپ سے تھے، اس گروپ کا وہاں بہت نام چلتا ہے اور یہ خود بھی ایسے ہی کسی کو بھی اپنے گروپ میں جوائن نہیں کرتے۔ اب وہ دونوں فینگ سے کہتے ہیں کہ ہمارے گروپ میں جوائن ہونا بہت مشکل ہے، لیکن ہم خوش ہیں، شو یاؤ نے تمہارا نام ریکمنڈ کیا ہے۔ ویسے یہ شو یاؤ ایلڈر شو نہیں ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہم تم سے ملنے آئے ہیں، مگر فینگ ان سے بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے تمہارے گروپ میں نہیں آنا، اور ویسے بھی میں کسی شو یاؤ کو نہیں جانتا۔ اب یہ بات سن وہ دونوں ہی لڑکے بہت شوک تھے، اور ساتھ ہی وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی شوک لگ رہے تھے۔ اس کے بعد اب ہم ان ماسٹر کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹ کو ٹیسٹ کے پہلے گائیڈ کیا تھا۔ وہ سب کلٹیویشن میں ایک بک پڑھ رہے تھے، تبھی ان کے ساتھ والا آدمی انہیں بتاتا ہے کہ فینگ نے ہر گروپ کو جوائن کرنے کے لیے منع کر دیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ فینگ رنگ لائن گروپ میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ وہ ماسٹر یہ بات سن کر شوک تھے، وہ کہتے ہیں کہ کمال کی بات ہے، اگلے سین میں ہم آ جاتے ہیں سیکٹ کے بہت ہی مشہور ماؤنٹین پر۔ یہ ماؤنٹین میڈیسن کے لیے مشہور ہے، یہاں پر ان سبھی کو ایک پرپز سے لایا گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہاں اس ماؤنٹین پر تم نے الیکزر ہنٹنگ کے لیے لایا گیا ہے، تم جتنے مرضی چاہو یہاں سے اتنی میڈیسن اٹھا سکتے ہو جس سے تم جتنے چاہے الیکزر بنا سکتے ہو۔ حالانکہ سب لوگ ویٹ کے حساب سے ایک لمٹ میں لے جا سکتے تھے، کیونکہ اسٹوریج کے لیے کوئی ٹول ان کے پاس ہی نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی کتنا ہی وزن اٹھا پائے گا۔ الٹر شو یہاں پر کہہ رہی تھی کہ یہ تمہیں ہی چوز کرنا ہے کہ تمہیں کس طرح کی میڈیسن چاہیے، یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے جس سے ڈسائپل کی نالج بڑھے۔ مگر یہاں پر الٹر شو سبھی سے کہتی ہے کہ فاربڈن ایریا کے آگے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اب سب لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں، تو اس پر الٹر شو بتاتی ہیں کہ وہاں جو بھی گیا وہ کبھی زندہ لوٹ کر نہیں آیا، اس لیے تم میں سے کوئی وہاں نہیں جائے گا تو ہی اچھا ہے۔ سب لوگ آگے بڑھتے ہیں، کچھ کو تو تھوڑا ہی اندر جانے پر میڈیسن دکھ گئی تھی، لیکن پہلے وہ میڈیسن نکل ہی رہی تھی، اور جب وہ پوری طاقت لگاتے ہیں تو وہ خود بخود وہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہیں۔ فینگ سوچتا ہے کہ اگر میں بھیڑ کے پیچھے گیا تو کبھی بھی کام کی چیز نہیں ڈھونڈ پاؤں گا۔ فینگ اپنے اندر کی اس آواز سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ آواز شاید اس ڈریگن کی ہے، لیکن پکا نہیں پتہ، اس لیے ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن پھر وہ مان لیتا ہے کہ ہاں وہ ڈریگن کی ہی آواز ہے۔ تب اب ڈریگن کہتا ہے کہ کچھ نہیں، تم تھوڑی دیر انتظار کرو ان کے یہاں سے جانے کا۔ فینگ بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اصل میں سب سے ریئر چیز مجھے کہاں ملے گی جو کہ بہت کام کی ہونی چاہیے؟ بالکل مجھے پتہ ہے، تو میں اسے فاربڈن ایریا کے آگے جانا ہوگا۔ فینگ کہتا ہے کہ وہاں جانے سے تو ایلڈر نے منع کیا، لیکن آواز آتی ہے کہ نہیں، اگر تمہیں سب سے اچھی چیز چاہیے تو تمہیں وہاں ملے گی۔ فینگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو تو میں یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فینگ اس جگہ جا رہا تھا تب ایک لڑکی فینگ کی بات سن لیتی ہے۔ اسے ویسے ڈریگن کی آواز تو نہیں سنائی دی تھی، پر وہ کہہ رہی تھی کہ نہ جانے یہ بیوقوف کس سے بات کر رہا تھا، لگتا ہے مجھے بھی اس کے پیچھے جانا چاہیے، شاید مجھے وہاں پر کچھ اچھا مل سکے۔ اب فینگ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، وہاں ڈریگن سے بات کر رہا تھا کہ ویسے یہاں چاروں طرف کورا ہی کورا تھا۔ وہ بات کرتے جا رہے تھے، ڈریگن فینگ کو بتا رہا تھا کہ تمہارے پاس پاور آ چکی ہے،
فینگ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اب سامنے سے تھوڑا کوڑا آتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ لڑکی جو کہ فینگ کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی وہی پر پہنچ چکی تھی۔ وہ فینگ کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ بیوقوف، میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا، تم یہاں فاربڈن ایریا میں کیا کر رہے ہیں؟ فینگ کہتا ہے کہ تم بھی تو یہاں پر آئی ہو، لیکن وہ لڑکی کہنے لگتی ہے کہ میں تمہاری وجہ سے یہاں آئی ہوں۔ اب فینگ کہتا ہے کہ اچھا تو تم میرا پیچھا کر رہی تھی، مگر اتنے میں ہی وہ لڑکی اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے۔ یہاں فینگ پوچھتا ہے کہ تم ہو کون؟ تو وہ کہتی ہیں کہ تم نے رنگ لینڈ کو جوائن نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی اور میں وہی ہوں جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ میں کسی شجاع کو نہیں جانتا۔ اب فینگ اس کے اٹیک کو روک لیتا ہے، پر تبھی وہ پیچھے کسی اولڈ مین کی اسپرٹ کو دیکھتا ہے۔ اولڈ مین کی اسپرٹ فینگ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ فینگ انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کون؟ آپ شجاع بھی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں لیکن اسے کوئی بھی نہیں دکھتا۔ اولڈ مین یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ارے لڑکے، کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ ویسے شجاع کو کوئی نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے شاید تم مذاق کر رہی ہو اور مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اچانک اسے کوئی انرجی پکڑ لیتی ہے۔ یہ انرجی اسے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ لڑکی چلاتی ہے اور فینگ اسے دیکھ لیتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ فینگ مجھے بچاؤ۔ اب فینگ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچنے لگتا ہے، لیکن اب وہ انرجی فینگ کو بھی پکڑ لیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ اولڈ مین آتے ہوئے فینگ سے کہہ رہے تھے کہ ارے تم تو بہت ہی زیادہ اچھے ہو، وہ تم پر حملہ کر رہی تھی لیکن پھر بھی تم اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو۔ فینگ فوراً اپنی انرجی ریلیز کرتا ہے۔ یہ وہی ہیونلی تھنڈر انرجی تھی۔ اولڈ مین بھی یہ چیز دیکھ کر شاک تھا اور جب فینگ اس انرجی کو پورے طریقے سے ریلیز کرتا ہے تو وہ دونوں اس گرین انرجی سے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن بس پرابلم یہ ہو گئی تھی کہ اس کے بعد فینگ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اولڈ مین کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا۔ وہ فوراً اسے جگانے کے لیے اپنی انرجی کا یوز کرتے ہیں، مگر فینگ ابھی بھی بے ہوش تھا۔ اس وجہ سے اولڈ مین وہاں پر لگی میڈیسن کا یوز کرنے لگتے ہیں۔ تبھی یہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں تو